अस्सलाम वालेकुम। अरसलान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में एम ए उर्दू साल अव्वल पर्चा नंबर 100 अफसानवी नसर में से एक बहुत निहायत अहम मौजू मुंशी प्रेमचंद, इस पर मैंने इंशाया वीडियो पूरी बनाई है। जो आपके जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसमें आसानी से ये जो भी मवाद मैंने लिखा है, आप किसी भी सवाल में उसको ऐड कर सकते हैं और एग्ज़ामिनर इस पर आपके नंबर भी नहीं काट सकता। तो स्टूडेंट्स, ये है अहम इंशाया सवालात एम ए उर्दू मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है मुंशी प्रेमचंद के इंशाया के सवालात का हल। जो ये मैंने कुछ सवाल लिखे हैं जो पिछले 5 सालों में रिपीट होते हैं। इनमें से कोई भी सवाल, जितने भी सवाल मैंने लिखे हैं, अगर आप ये जो मैंने इसका नीचे मवाद दिया है आप ये लिख दें तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। सवाल नंबर 1 है कि प्रेमचंद के अफसाने इनके अहद की सियासी समाजी सूरत हाल की अक्कासी करते हैं, मिसालों से वाज़ेह करें। या प्रेमचंद हिंदू होते हुए भी मुस्लिम समाज के बेहतरीन निकात नाकिद हैं, आपकी राय क्या कहती है। सवाल नंबर 3 है, अपने निसाब में शामिल प्रेमचंद के किसी अफसाने का फ़नी तज्ज़िया इस तरह करें कि अफसाना निगारे की नुमायाँ खसूसियात वाज़ेह हो जाएं। या सवाल ये हो कि प्रेमचंद की अफसाना निगारी के मुख्तलिफ़ दौर का तनकीदी जायज़ा लें। या फिर सवाल नंबर 5 में अगर ये हो कि प्रेमचंद के अफसाने ना सिर्फ देही ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी करते हैं बल्कि ज़िंदगी की दीगर हकीकतों के तर्जुमान हैं, साबित करें। या इनके अलावा कोई और सवाल पूछ लेता है एग्ज़ामिनर, तो आप उसके आंसर में क्या लिखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हल करने का जो आसान तरीका है उसमें मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ़ होता है, और मैंने मुंशी प्रेमचंद पर एक वीडियो पहले ही तारुफ़ पे बना दी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, सवाल कोई सवाल भी हो। और साथ मुसन्नफ़ के अफसानों का हवाला सवाल में बआसानी इजाफ़ा करना। यानी कि मैंने एम ए उर्दू इकबालियात में जितने भी प्रेमचंद के जो टॉपिक हैं जो हमारे निसाब में शामिल हैं, मैंने उन पर वीडियो बनाई है, अब उसका खुलासा बताया है और उनका तनकीदी जायज़ा भी दिया है। हमें पता नहीं चलता कि कौन से इनके अफसाने हैं। हम सादत हज़रत मंटू पे प्रेमचंद का अफसाना लिख देते हैं, और प्रेमचंद की अगर बात हो तो हम सैयद इम्तियाज़ अली ताज की बात कर देते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कौन से अफसाने किसने लिखे हैं। तो मैंने इन पर ये देखें, ये बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनाई है कि नंबर 1 पर है पोस की रात। इस अफसाने में 4 किरदार हैं, हल्कू, शहना, मनी और जबरा। हल्कू एक किसान है जो शहना की ज़मीन काश्त करता है, मनी हल्कू की बीवी है और जबरा हल्कू का कुत्ता है। खुलासा यूँ है कि शहना अपनी ज़मीन का लगान वसूल करने के लिए आता है, मगर हल्कू के पास सिर्फ 3 रुपये हैं जो इसकी बीवी ने सर्दियों में कंबल के लिए रखे हैं। मगर शहना इसरार करता है तो हल्कू इसे दे देता है। आखिर पोस की रात यानी सर्दियों की रात आती है तो हल्कू एक पुरानी चादर लेकर जिब्रा को यानी कि अपने कुत्ते को साथ लेकर खेत की रखवाली करता है और ठंड से बचने के लिए आग जलाता है जो पूरे खेत में फैल जाती है। यानी कि ये मैंने आपको पोस की रात का एक छोटा सा एक ख्याल दिया है, आपको कंसेप्ट दिया है कि इस पोस की रात में है क्या। आप ये चीज़ आसानी से हवाले में लिख सकते हैं। लेकिन अब जो अहम बात यह है, जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो अगर सवाल आता है कि पोस की रात का तनकीदी जायज़ा करें तो हम सिर्फ उसका खुलासा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। लास्ट में आपने जाकर तनकीदी जायज़ा लाजमी लिखना है ताकि पता चले। तनकीदी जायज़ा ये होता है कि स्टूडेंट ने इस खुलासे के अंदर क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की है, कि शायर ने इसके अंदर, मुसन्नफ़ ने इसके अंदर आखिर बात की क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके तनकीदी जायज़े में देखें कि ये मैंने क्या लिखा है कि पोस की रात में प्रेमचंद ने गरीब इंसान की मज़लूमियत की तस्वीर कशी की है। इसके नज़दीक निचले तबके के लोग भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करने का हक़ रखते हैं। प्रेमचंद इस अफसाने के ज़रिए पिसे हुए पसमानदा तबके के दुखों और तकलीफ़ों का एहसास दिलाता है।
تو آپ اتنا تنقیدی جائزے میں لکھ سکتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ پریم چند نے اس افسانے میں بات کیا کی ہے۔ نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں کفن۔ تو یہ ایک خاندان کے 3 افراد کی کہانی ہے، سسر، بہو اور خاوند۔ 60 سال کا ایک بوڑھا کیسو، اس کا داماد مادھو اور بہو اس کی بدھیا ہے۔ باپ اور بیٹا دونوں ہڈ حرام ہیں جو اس عورت کی کمائی پر گزارا کرتے ہیں۔ ایک دن یہ عورت درد ذہ سے، یعنی کہ بچے کی تکلیف سے، بچہ پیدائش کے وقت تکلیف سہتے ہوئے بچہ پیٹ میں لے کر مر جاتی ہے، اور یہ محلے والوں سے کفن کے پیسے مانگ کر شہر چل جاتے ہیں اور شراب خرید کر دونوں پیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک میں نے مختصر سا اس کا انٹروڈکشن دیا ہے، لیکن اب اس کا تنقیدی جائزہ کیا ہے کہ اس میں اس نے کہا کیا ہے۔ تو تنقیدی جائزہ میں دیکھتے ہیں کہ پریم چند نے اس افسانے میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ذکر کیا ہے۔ اکثر سوال ایک یہ بھی آتا ہے کہ پریم چند نے عورتوں کے حق میں کیا بات کی ہے، یعنی اس طرح سے۔ تو جو اس دور کی ہندو سوسائٹی کا ایک المیہ تھا جہاں عورت کو ایک ٹیشو پیپر سمجھا جاتا تھا، یہ صرف ہندو مت کا ہی المیہ نہیں بلکہ سب کے معاشرے کی تصویر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ بار بار میں آپ سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کنسیپٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ان کا کلیئر ہونا۔ جب تک کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے تو ہم کچھ بھی لکھنے سے قاصر ہیں۔ 20 نمبر کا سوال ہے، یہ میں نے جو آپ کو مواد دیا ہے، مثال کے طور پہ آپ لکھتے بھی ہیں تو آپ کے 1 پیج تو 1.5 پیج تو آپ کا کور ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے مواد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی نوٹ سے تیاری کر سکتے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بھی اس پر میں ویڈیو نیکسٹ بناؤں گا، لیکن جو میرا بیسک مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو کنسیپٹ آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں اس مصنف نے بات کیا کی ہے، وہ کس طرح کی شاعری کرتا تھا، یا وہ کس طرح کی تحریر لکھتا تھا، یا اس کی کتاب جو ہیں اس کی تصانیف کون کون سی تھیں، افسانوی نثر کیا تھا، اس کے کتنے افسانے تھے۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اگلا دیکھتے ہیں کہ سوا سیر گیو۔ اس میں ایک پروہت ایک سیدھے سادے شنکر نامی کسان کو سوا سیر گیہوں کے بدلے اپنے غلام بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، شنکر ایک بھگوان کا بھکت ہے تو جو مہمان نواز ہے۔ ایک دن سادھو یعنی کہ ان کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ہندوؤں کے، تو ایک سادھو کی مہمان نوازی کے لیے سوا سیر گیہوں ادھار لیتا ہے، جو 7 سال بعد 5.5 من گیہوں بن جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب اس کا تنقیدی، یعنی کہ اس کے اندر میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک سیدھے سادے شنکر نامی کسان کی کہانی ہے، اس کے اندر ایک کسان کی بات کی گئی ہے۔ تو تنقیدی جائزہ دیکھیں کہ پریم چند نے اس افسانے میں ہندوستان کے دیہاتوں کی تصویر کشی کی ہے۔ پریم چند محنت کش طبقے کا خیر خواہ ہے، اس کے نزدیک امیری اور مفلسی کا جھگڑا ابتدا سے ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگلا دیکھتے ہیں حج اکبر۔ تو اس میں یہ عورتوں کی نفسیات پر لکھا گیا ہے۔ دیکھیں، عورتوں کے بارے میں ایک دوسرا بھی انہوں نے جو ہے افسانہ لکھا ہے۔ یہ عورتوں کی نفسیات پر لکھا گیا ہے، جس میں عورت کو حسد کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں 4 کردار ہیں۔ ایک دایا عباسی ہے، نصیر ایک بچہ ہے اور عباسی نصیر کا والد ہے، اور شاکرہ عباسی کی بیوی ہے۔ عباسی نصیر کی دایا ہے جو اسے پال رہی ہے۔ نصیر بھی اس سے پیار کرتا ہے، مگر شاکرہ حسد کرتی ہے اور اسے اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، جس کی وجہ سے نصیر بھی بیمار ہو جاتا ہے، یعنی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اور عباسی بھی پریشان ہوتا ہے، یعنی کہ اس بچے کا والد۔ جب عباسی، یہ جو دایا ہے، حج کرنے کا ارادہ کر کے جا رہی ہوتی ہے تو عباسی اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور گھر واپس لے آتا ہے اور کہتا ہے یہ حج اکبر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کو ایک کنسیپٹ دیا ہے اس افسانے کا، آپ یہ آسانی سے لکھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا تنقیدی جائزہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اصل بات تھی کیا۔ تو پریم چند نے اس کہانی میں عورتوں کی نفسیات پر بات کی ہے، جو ہندوستان کے معاشرے کا ہی نہیں بلکہ ہم سب کا اہم معاملہ ہے، جہاں عورتوں کا حسد گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس افسانے کا مقصد کیا تھا۔ تو اگلا ہے راہ نجات۔
یہ کہانی دو مغرور دیہاتیوں کی ہے جو بہت مغرور ہیں. ایک جھینگر ہے جسے اپنے لہلاتی فصلوں پر فخر ہے، اور ایک بدھیا گڈریا ہے جسے اپنے بھیڑوں کے ریوڑ پر ناز ہے. ایک دن بدھیا کا ریوڑ جھینگر کی کھیتوں میں گھس جاتا ہے اور سارے کھیتوں کو تباہ کر دیتا ہے، جس سے وہ غصے میں بدلہ لیتا ہے. اور ایک روز گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے جس کا الزام وہ بدھیا پر لگا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ خود کو بچانے کی خاطر اپنا سارا ریوڑ بیچ دیتا ہے. اس طرح دونوں جو ہیں وہ کلاش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. اب تنقیدی جائزہ کا دیکھتے ہیں. یہ دیہاتوں کے معاشرتی زندگی کو واضح کرتی ہے جہاں لوگ جہالت کی وجہ سے اور اپنے فخر کی وجہ سے خود کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. پریم چند نے اس افسانے کے ذریعے سے ہندو معاشرے کے اس عیب کی تصویر کشی کی ہے. تو اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی. اب آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ پریم چند جو ہے وہ کس طرح کا افسانہ نگار تھا، اور اس نے کن لوگوں کی بات کی ہے، اور کس طرح کی اس نے جو ہے کن لوگوں کی فیور کی ہے. اس پورے جتنے بھی میں نے افسانے پڑھے ہیں اس میں یہ کون سے لوگوں کی فیور کرتا ہے اور کن کن لوگوں کو موضوع بناتا ہے، یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے. اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی اور آپ کنسیپٹ چاہتے ہیں کسی ٹاپک کے بارے میں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ میں آپ کے لیے وہ بھی ویڈیو بہت جلد بناؤں گا. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.